بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اردو کہانی پر ناول دلہن قسط نمبر 9۔ ایمان صبح جھاڑو دے کر فارغ ہوئی تو سکینہ کا بیٹا ضمیر اندر داخل ہوا۔ ایمان بھابی، آپ کے ابو آپ سے ملنے آئے ہیں، ضمیر نے آتے ہی اعلان کیا۔ ایمان حیران ہو گئی، اتنے مہینوں میں پہلی بار تھا جب اس کے والد جلال اس سے ملنے آئے تھے۔ ضمیر کے پیچھے ہی جلال احمد داخل ہوئے۔ شامیر بھی گھر پر ہی تھا۔ ایمان ایک دم سے بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شامیر آگے بڑھا اور اس نے ایمان کو جلال احمد سے الگ کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ شامیر نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، جلال احمد نے کہا۔ شامیر چھوڑ دیں، یہ میرے ابو ہیں، آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایمان نے اپنے باپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ تم چپ کرو، تم ونی میں آئی ہو اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ماں باپ اور اپنا میکہ چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ تم نہ کسی کی بیٹی ہو نہ کسی کی بہن، اب تم صرف شامیر کی بیوی ہو اور بس۔ شامیر نے شہادت کی انگلی وارننگ دینے والے انداز میں اوپر کر کے ایمان کو دکھائی اور کہا، اور پھر سے جلال احمد پر حملہ کر دیا۔ مراد چھت سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے آیا۔ ایمان نے اپنے والد کو پھر چھڑانے کی کوشش کی تو شامیر نے اسے دھکا دیا اور وہ دور جا گری۔ شامیر، کیوں تماشا کر رہے ہو؟ مراد نے جلال احمد کا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا اور شامیر کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ ایمان دور کھڑی ہوئی اور وہ روتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، میں انہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو، آپ یہاں سے چلے جائیں پلیز، میں آپ کی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وجہ سے جلال احمد اتنے مہینوں سے ایمان کے پاس نہیں آئے تھے۔ ان کو یہی خوف تھا کہ شامیر انہیں جان سے مار دے گا، انہیں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے گا، اور وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا۔ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے گئے، ایک آخری نظر ایمان پر ڈالی اور دروازہ عبور کر کے وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ بند کرو یہ رونا دھونا، ایمان، میں نے کہا نا تمہارا میرے علاوہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اب تم ونی میں آئی ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے شوہر کے۔ شامیر نے اب ایمان کو شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ایمان کا رونا مزید تیز ہو گیا تھا، وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کوئی انسانیت ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ مراد نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے اندر کوئی انسانیت تھی؟ میرے بھائی کو اتنے بے دردی سے مار دیا، ان کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے، میرا آج اس کا قتل ہی کر دیتا اگر تم بیچ میں نہ آتے تو، شامیر نے مراد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ اس قتل کا بدلہ تم خون بہا کی صورت میں لے چکی ہو، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سرداروں کا فیصلہ تھا، میرا نہیں، میرے اندر بدلے کی آگ آج بھی موجود ہے، اور بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے، شامیر نے کہا۔ اگر تم نے حیدر کو قتل کر دیا تو تمہیں پھر ایمان کو آزاد کرنا پڑے گا، مراد نے یاد دلایا۔ ایمان کو تو اب مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، شامیر بولا۔ اس بار وہ آرام سے بولا اور چرپائی پر بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے ان کے باپ کو مار سکتا ہے، بار بار ونی میں آئی ہوئی کہہ کر ان کا دل دکھا سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کی تذلیل کر سکتا ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا، مراد نے غصے سے کہا اور آخری نظر ایمان پر ڈالتا ہوا واپس اوپر چھت پر چلا گیا۔ حمیدہ اور حیدر ساتھ برآمدے میں بیٹھے تھے کہ اسے مرکزی دروازے سے جلال احمد آتے دکھائی دیے۔ جلال احمد نے اپنی ٹوپی اتار کر چرپائی پر رکھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا ہوا حیدر کے ابا، خیر تو ہے؟ حمیدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ تمہارے بیٹے کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی قربان کر دی، اس کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ کس طرح سے شامیر نے اسے دھکا دیا اور وہ دور جا گری، اس کے سامنے میری تذلیل کی شامیر نے، اب میں کہاں جاؤں؟ شامیر نے
خون بہا کے بس 30 لاکھ روپے مانگے تھے۔ میرے پاس 30 لاکھ روپے ہوتے تو میں دے دیتا، مگر اپنی بیٹی نہ دیتا۔ تم دونوں ماں بیٹے کا کیا میری بیٹی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اس وقت۔ مجھے بس یہی خوف تھا کہ شامر حیدر کو قتل کر دے گا۔ حیدر کو بچانے کے لیے میں نے ایمان کو قربان کر دیا۔ کیسا باپ ہوں میں، جلال احمد روتے ہوئے کہتے جا رہے تھے۔ آپ رونا بند کریں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ زمانے کا دستور ہے، بیٹا ہی سہارا ہوتا ہے، بیٹیاں تو ویسے بھی چلی جاتی ہیں ایک نہ ایک دن۔ تو ایمان نے چلے ہی جانا تھا اور اتنے کھاتے پیتے گھر میں گئی ہے وہ۔ آپ بس حیدر کے بارے میں سوچیں، بس سوچیں کہ آپ کا کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ حمیدہ نے بات بنانے کی کوشش کی، وہ ہر طرح سے اپنا اور حیدر کا دفاع کر رہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، مجھے کسی نے خبر دی تھی کہ شامر بہت خیال رکھتا ہے، یہی سوچ کر میں وہاں گیا تھا کہ وہ خوش ہوگی۔ جلال احمد نے کہا، آپ کو دیکھ کر شامر کو غصہ آ گیا ہوگا، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، حمیدہ نے سمجھایا۔ تم تو سوتیلی ماں ہو، آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم سوتیلی ہو۔ ایمان کی جگہ پر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی تم یہی کرتی؟ جلال احمد نے پوچھا۔ تو آپ نے کون سا سگا باپ ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے؟ آپ نے بھی تو بیٹے کو بچا کر بیٹی قربان کر دی۔ اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت سوچنا چاہیے تھا۔ سانپ نکل گیا، اب لے کر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور زندگی پھولوں کی سیج نہیں، ہر لڑکی کو سسرال میں یہی سب سہنا پڑتا ہے۔ مجھے موضوع الزام مت ٹھہرائیں، حمیدہ کہتی ہوئی غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ جلال احمد اب خونخوار نظروں سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ ابا میری طرف ایسے نہ دیکھ، یہ فیصلہ خالص تیرا اپنا تھا، اتنا ہی پیار تھا بیٹی سے تو زمین بیچ کر پیسے دے دیتا، لیکن تجھے تو پیسہ پیارا تھا، حیدر بھی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جلال احمد درد سے رونے لگے۔ ایمان سارا دن روتی رہی، شامر بھی غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ رات ہو گئی لیکن وہ واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ سب گھر والے سو گئے۔ ایمان کو رہ رہ کر اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس چہرے پر بے بسی یاد آ رہی تھی۔ شامر نے کیسے ان کا گریبان پکڑا، وہ یاد آ رہا تھا۔ جتنا ایمان سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اس کا دل کٹتا جا رہا تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ شامر گھر نہیں آیا تھا لیکن اسے شامر کی فکر نہیں تھی اس وقت صرف اسے اپنے والد کی فکر تھی۔ ایک بیٹی کے دل پر کیا گزرتی جب اس سے ایک بوڑھے باپ کا گریبان اس کے سامنے پکڑا جائے۔ حالانکہ باپ نے بھی باپ ہونے کا ثبوت ادا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے نفرت کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، گرمی کی وجہ سے کمرے میں ہبس بھی زیادہ تھی۔ وہ باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی، وہاں پر نیم اندھیرا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہ بیٹھی روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مراد سیڑھی سے نیچے اترا تو دیکھا کہ ایمان بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، چاندنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ مراد کو صبح والا واقعہ یاد آیا، اسے ایمان کا دکھ ہو رہا تھا۔ پسند تو وہ خود بھی جلال احمد اور حیدر کو نہیں کرتا تھا، کیونکہ حیدر کے ہاتھوں اس کے چچا زاد بھائی مرا تھا، لیکن پھر بھی اس سب میں ایمان کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ ہر جگہ عورت ہی دکھ اٹھاتی ہے۔ مراد نے دل میں سوچا، کوئی بھی عورت کا مالک نہیں کہ اسے ونی میں دے دے، عورت کا مالک صرف اس کا خدا ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی بچانے کے لیے قربانی دیتی ہے، کبھی بھائی کی جان بچانے کے لیے قربانی دیتی ہے، اور جہاں جاتی ہے وہاں رسوائی ان کا مقدر ہے۔ یہ کیسی محبت ہے شامر تمہاری اپنی بیوی سے؟ کیا اس سے تم محبت کہتے ہو؟ محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، اگر عزت نہیں تو پھر محبت بھی نہیں۔ عزت کے بغیر طوائف سے محبت کی جاتی ہے، لیکن ایک طوائف بھی عزت کی طلبگار ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتی ہے۔ کاش شامر تمہیں سمجھ آ جائے کہ عورت صرف عزت چاہتی ہے، محبت، خیال، پیسہ، ضروریات، آشائشیں، سب کچھ اس کے بعد آتا ہے۔ عورت کی پہلی ترجیح عزت ہوتی ہے۔ مراد ایمان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، شامر ابھی تک گھر نہیں آیا کیا؟ مراد کی آواز سن کر ایمان ایک پل کو اچھل پڑی، اس نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ مراد کی موجودگی محسوس ہی نہیں کر سکی۔ نہیں، وہ ابھی تک گھر نہیں آئے، ایمان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مراد واپس جانے لگا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور ایمان کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہو، اللہ سے اچھی امید رکھیں،
انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مراد نے اسے دلاسا دینے کے لیے کہا۔ ایمان نے نظر اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ میں فون کر کے بلاؤں کیا شامیر کو؟ اگر آپ کو اکیلے ڈر لگ رہا ہے تو، مراد نے موبائل اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مراد نے شامیر کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری رنگ پر اس نے فون اٹھایا۔ رات کے 11:30 بج رہے ہیں، گاؤں کے کتے بھی سو گئے ہیں اس وقت، لگتا ہے تیرے دوست ابھی تک جاگ رہے ہیں، مراد نے کانٹے دار لہجے میں کہا۔ گھر میں کسی کو میری پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میری بیوی کو مجھ سے زیادہ اپنا باپ پیارا ہے، میری بہنوں کو تو پیارا ہے، میری ماں کو اپنا مرا ہوا بیٹا، میری فکر کسی کو نہیں، تو پھر میں وہاں کیوں آؤں؟ شامین نے آگے سے کہا۔ 2 منٹ کے اندر اندر گھر آؤ شرافت سے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو، مراد نے دھمکی دی اور فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد شامیر گھر آیا، دیکھا تو ایمان بیٹھی ہوئی ہے اور مراد سامنے کھڑا ہے۔ معافی مانگ ان سے، مراد نے کہا۔ مرادے، معافی تو آج تک شامیر نے اپنے باپ سے نہیں مانگی، شامیر نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے تو تم کئی بار معافیاں مانگ چکا ہے، مراد نے یاد دلایا۔ تجھ سے حساب نہیں، بچپن کا ساتھی ہے تو مرادے، شامیر کہہ کر کمرے میں جانے لگا، اور یہ تیری زندگی بھر کی ساتھی ہیں، مراد نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ پلٹا۔ اس کو مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے پیار ہے، بس بات ختم، شامیر نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ مراد نے دیکھا ایمان کی آنکھ سے جھلکا پڑی تھی، وہ آنسو پوंچھتے ہوئے پھر سے اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ جاری